السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ تمام قوم کو بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے حصے میں جو ہماری آرمڈ فورسز کے تھرو یہ کامیابی ہمارے حصے میں ڈالی، یہ صدیوں اس کی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو آنکھوں دیکھا حال اس نئی جنریشن کے لیے ہوگا۔ جو جنریشن 65 پر بہت باتیں کرتی تھی، 71 پر باتیں کرتی تھی، کارگل پر باتیں کرتی تھی، تمام جنریشن کے لیے یہ ایک آئی اوپنر پورا سیگمنٹ رہا۔ یہ کانفلکٹ نہیں تھا، یہ ایک پراپر وار تھی، اور اس وار کو پاکستان آرم فورسز نے شاندار طریقے سے کامیابی میں بدلا الحمدللہ۔ اسی کو ہم آگے لے کر بھی چلیں گے، اسی پر آج ہم بات بھی کریں گے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر پر بات کی، امریکی صدر نے بات کی، جسے وہ اپنا انٹرنل معاملہ اور ہمیشہ ہم ایکسٹرنل معاملات پر زور دیتے تھے، بھارت کو بھی منہ کی کھانی پڑی، سبکی ہوئی۔ ڈی جی ایم او ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا، دونوں کے درمیان بھی گفتگو ہوئی، سیز فائر وائلیشن نہ کرنے کے عزم کا اعادہ ہوا۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں کریں گے، اور کبھی کی ہی نہیں۔ پاکستان نے سیز فائر کی کبھی وائلیشن نہیں کی، ایل او سی پر تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی، ہمیشہ پہل دشمن سے ہوئی، اور اب پوری دنیا نے دیکھ لی۔ ہم تو کہتے تھے نا، تو لوگ باتیں کرتے تھے، طاقت کا توازن بھی اب شفٹ ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس خطے کے لیے کہ پاکستان کی آرم فورسز نے طاقت کا توازن بھرپور طریقے سے جواب دے کر شفٹ کیا۔ یہ کیسے شفٹ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ دنیا کی نظریں انہی ممالک پر ہوتی ہیں جو طاقتور ملک ہوتے ہیں، جو اپنے پیسے، اپنی اکانومی، اپنی زراعت، اپنی نیشن، اپنی سرحدیں اور اپنے نظریات کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ وہی طاقتور قومیں دنیا میں پنپتی ہیں، اور دنیا انہی طاقتور قوموں سے رابطے بھی کرتی ہے، تجارت بھی کرتی ہے۔ اور الحمدللہ سے پاک افواج کی اس بھرپور شاندار کامیابی کی وجہ سے ہمارا تو سینہ فخر سے پھولا ہی پھولا، سر فخر سے بلند ہوا ہی ہوا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا، برطانوی اخبارات سے لے کے بھارتی جریدے خود اس بات کی اب گواہی دینے پر مجبور ہیں کہ پاکستان نے آخرکار اس شاندار کامیابی کے ساتھ اور منظم ٹیکٹکس کے ساتھ بھارت پر حملہ کیا، اور منہ توڑ جواب دیا بھارت کو۔ ہم نے تو پہل کی ہی نہیں تھی، 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ایئرپورٹس اڑوا لیے، اپنے وہ ہوائی اڈے جن پر وہ ناز کرتے تھے، S-4 وہ میزائل سسٹم جو اربوں روپے کا تھا جس پر وہ ناز کرتے تھے، گھس کر مارا اور طبیعت بحال کی۔ پاؤں پکڑ لیے پھر بھارت نے امریکہ کے، اور امریکی صدر سے منت ترلے کیے۔ وہ آپ 2 پریس کانفرنسز دیکھ لیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر آرم فورسز کی مشترکہ پریس کانفرنس دیکھ لیں، اور آپ وہاں پر ذرا بھارتی پریس کانفرنس دیکھ لیں۔ جو سوال اور جواب ہوئے ان سے، اور جس طرح کے وہ جواب دیتے رہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، باڈی لینگویج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اس سوال اور جواب سے ہی پوری دنیا پر واضح ہو گیا۔ آئیں گے ذرا ہم مسئلہ کشمیر پر بھی بات کریں گے، دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے، اور خاص طور پر جو اس وقت اس خطے میں یہ طاقت کا توازن، یہ بڑی اہم بات ہوگی۔ میں آج ذرا اس ساری چیز پر ڈسکس کروں گا۔ عالم بروئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عالم بروئی صاحب سابق سفیر ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ عبداللہ گل صاحب سربراہ تحریک جوانان پاکستان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ عبداللہ گل صاحب، آپ تو بہت لمبے عرصے سے ماشاءاللہ آرم فورسز کی بڑی شاندار طریقے سے ترجمانی بھی کر رہے ہیں، دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب جو پروپیگنڈا پاکستان اور پاکستان سے باہر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، پاک افواج نے یہاں دے دیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے پوری دنیا کو کہ طاقتور فوج ہونا کتنی ضروری ہے، اور یہ جو طاقت کا توازن شفٹ ہوا ہے، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا زبردست ایک شاندار موقع ہوگا، سنہری موقع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، بڑا خوبصورت آپ نے انٹرو پیش کیا۔ دیکھیے، جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، اب میرے خیال میں عوام پاکستان کو اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا پڑے گا۔ ان کو یہ سمجھنا پڑ جائے گا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے، اور پاکستان کے اندر جو دوریاں پیدا ہوئیں، عوام اور افواج کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، تو وہ لوگ، ان کے اہداف کیا تھے۔
کا اہداف جو تھے بڑے واضح تھے. آج باوجود جن لوگوں کے اوپر ہم نے انگلیاں اٹھائیں، جن کو ہم نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور مثبت تنقید سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو سرے سے چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو اس تنقید کا نشانہ بنانا میرے خیال میں بڑا ظلم تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہی فوج ہمارے سرحدوں کے اوپر ہمارے محافظ بن کے کھڑے ہوئے، اور آج جو ہم یہ فخر سے سینہ پھلائے بیٹھے ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فوج نے کبھی اس قوم کا سر جھکنے نہیں دیا، اور ہمیشہ جو ہے سود سمیت دشمن کو ان کی چیز کو واپس کیا. اب جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال کا، تو اس کے اندر بالکل آپ نے درست کہا، اصل میں ایک ایسٹرن ٹیکنالوجی اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ ہوا. جہاں پاکستان انڈیا کا ہوا، وہاں ایک مشرقی اور مغربی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے اندر ایک بڑا زبردست مظاہرہ ہوا، اور دنیا حیران ہو گئی، کیونکہ دنیا نے تو صرف مغربی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے چرچے سنے تھے. پتہ چلا کہ مغربی ٹیکنالوجی جو تھی وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی مشرقی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور ظاہر ہے پھر اس میں ہمارے دوست اور دشمن بھی واضح ہوئے. ہم نے دیکھا کہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں، چاہے وہ اندرونی دشمن تھے یا وہ بیرونی موجود تھے ہاتھ. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت سے سرخرو کیا. میرا خیال ہے فتح مکہ کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے، شکر ادا کیا. اور میں اپنی قوم سے بھی یہی درخواست کروں گا آپ کی وساطت سے کہ مہربانی کریں، ہمیں غرور نہیں، تکبر نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہمیں دیکھیں آپریشن جو بنیان مرصوص ہے اس کے معاملے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیسے اللہ کی راہ میں جب آپ صف بندی کرتے ہیں تو پھر صف بندی سے متعلق صرف فوج کا نہیں بلکہ سب نے صف بندی کی. نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ہم شیشہ پلائی دیوار ثابت ہوئے، ورنہ ہم ریت کا گھروندہ ثابت ہوتے، کیونکہ دشمن نے نقب لگا لی تھی. الحمدللہ اللہ کا معجزہ ہوا، نہ صرف میدان جنگ میں ہمیں جو ہے وہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہیں گنا بڑے دشمن جس کے پاس ٹیکنالوجی، کوالٹی اور کوانٹٹی تینوں چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود ہم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ زیر کیا، اللہ کے حکم سے جو ہے قاسم معقول بنایا، کھائے ہوئے بھس کی طرح جو ہے کر دیا. اور طیرن ابابیل جو تھے وہ انہوں نے ابراہ کے ہاتھیوں کو نشانہ بنایا. اب آپ دیکھیے اس کے اندر آپ جو سب سے اس کے اندر کمال ہے جس کے اوپر لوگ کم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مختلف نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کو زیر کیا ایک وقت میں. امریکہ جو ہے اس ٹائم پہ جو ایک اسٹریٹجک اور ڈیفینس پارٹنرشپ میں ہے بھارت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انڈو پیسیفک کے لیے اس نے اس کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہے. تو جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اپنی سیکیورٹی خود نہ کر سکا وہ دوسرے کی کیا کرے گا. تو انڈیا کا جہاں $84 بلین کا بقول رائٹر کے نقصان ہوا، اصل میں ان کا $1000 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جو ان کی جو ایک خانے داری تھی، جو ان کے خواب تھے، اور جو ان کی ایک عزت بنی ہوئی تھی دنیا کے سامنے جھوٹی، وہ تار تار ہو کے رہ گئی، وہ چکنا چور ہو کے رہ گئی، ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر کے رہ گئے. دوسری جانب جو تھی وہ نیوکلیئر فرانس کی ٹیکنالوجی تھی، اور تیسری جانب نیوکلیئر روس کی ٹیکنالوجی تھی. S-400 میسائل جس کو دنیا نے کبھی زیر نہیں کیا، رافیل طیارہ جس کو کبھی دنیا نے کوئی گرایا نہیں. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھیں کہ جو شکاری تھا وہ شکار کے ہاتھوں شکار ہو گیا. کتنی عجیب بات ہے کہ S-400 اس کے ہاتھوں شکار ہوا جو 4th جنریشن جہاز تھا. صحیح بات ہے، کتنا یہ معجزاتی ہے یہ. اور پھر ایک طرف نیوکلیئر اسرائیل جس کی ٹیکنالوجی جو تھی وہ کہتا تھا کہ ہمارے ایسے ہیروپ اور ہیرون ڈرون ہیں کہ جن کو کبھی کوئی مات نہیں دے سکتا. الحمدللہ ذلیل و رسوا ہوئے. وہ کہ ہمیں اس بات کا اچھی طریقے سے معلوم ہے ارسلان بھائی کہ جس طریقے سے اسرائیلی پائلٹ بیٹھ کے سیمولیٹر کے اندر بیٹھ کے انڈیا کے اندر انہوں نے اڑانا شروع کی ہے، تو یہ یہاں تک یہ ان کے لیے بھی ایک منہ پر تھپڑ ہے سر، یہ ان کے لیے بھی منہ پر تھپڑ ہے، تھپڑ نہیں ہے، منہ پہ کالک ہے. اور اس کے بعد نیوکلیئر زیادہ بہتر ورڈ ہے، منہ اور پر پھر نیوکلیئر انڈیا. تو یہ 4 نیوکلیئر کنٹریز کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پاکستان سے زیر کرایا، لا الہ کے صدقے اور کالی کملی والی کے صدقے. الحمدللہ بے شک سر، بے یہ شک نور ہے میرا ملک، اور ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اور سر بڑے بول نہیں بولے نا، بڑے بول نہیں بولے، بڑے ہمبل طریقے سے بڑی کمال پریسرز کی ہیں. اور دیکھیں ہم نے
और हमें भारत की लगता था औकात शायद, कितनी थी? सर मैं हाँ, सीरियसली भारत कह रहा की हूँ, बहुत औकात सारे हमारे कितनी जो थी? नौजवान हैं, अब्दुल्ला भाई और आलम रोही साहब भी साथ हैं। आलम रोही साहब, हमारे बहुत मैं सारे आप जी, हमारे बहुत सारे नौजवानों को ये लगता था कि पता नहीं भारत टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे चला गया है, भारत कितना पढ़ लिख गया है, बहुत इल एजुकेशन है उनकी। मैं तो वो हालत देख के समझ गया हूँ, और जिस तरह उस कौम का बिहेवियर है और हमारी कौम का बिहेवियर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आलम रोही साहब, ये जो सारे एक एपिसोड आप देख रहे हैं, और आज DGMO की भी हम ज़रा हॉटलाइन पर जो बात हुई है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले जो अमेरिका ने मसला कश्मीर को दोबारा उजागर किया है, ये तो भारत के लिए अब मुश्किल हालात पैदा हो गए। दूसरा, ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट किया है पाकिस्तान की इस कामयाबी ने। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दोस्त ने जो कुछ कहा उससे मैं एग्री करता हूँ। मैं असद खरल साहब को भी वेलकम करूंगा जी, उन्होंने भी शो ज्वाइन कर लिया। जी जी जी, थैंक यू, आलम रोही थैंक यू। साहब। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जो डेटरेंस या बैलेंस ऑफ पावर कायम करना था वो हम कायम कर चुके हैं, और बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है हमने कि भारत के पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मैचलेस नहीं है। उसका मैचिंग पावर जो है वो पाकिस्तान इस खिते में मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान अब तक इस खिते में जो भी मुल्क हैं उनके लिए तो इंडिया एक हेजेमन बना हुआ था, एक बालादस्ती उसने कायम की हुई थी, चाहे वो मालदीव हो या जो है वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश, जो हसन वाजिद के ज़माने की बात कर रहा हूँ, या दूसरे मुल्क हैं हमारे, जो नेपाल है, भूटान है। तो ये तो आपको पता है, सार्क जो है वो इंडिया की वजह से, उसकी हेजेमोनिक पावर की वजह से, और उसकी दूसरे मुल्कों पे जो बालादस्ती है उसकी वजह से, वो अभी सार्क जो है वो बिल्कुल एक किस्म का डिसफंक्शनल है, और उसको हम फंक्शनल नहीं कर सकते इस वक्त तक। तो उसकी वजह सिर्फ इंडिया है। अब हमने दुनिया को दिखा दिया कि देयर इज वन कंट्री, एक इस रीजन में एक मुल्क है जो इस पावर को जो है बैलेंस कर सकता है, वो है पाकिस्तान। वो हमने करके दिखाया है। तो इसमें पाकिस्तान की जीत की खुशी मुझे कम है, लेकिन इंडिया की जो सुबकी हुई है, मतलब उसका जो गुरूर है, जो एज अ मास्करेडिंग एज अ हेजेमॉन, और बिल्कुल बालादस्त मुल्क की तरह, और जो एरोगेंसी आ गई थी उनमें, जो एरोगेशन आ गया था जो उनकी बातों में और उनकी स्टेटमेंट्स में, और पाकिस्तान को जी छोड़ो, वो तो अपनी खुद मौत मर रहा है, वो तो अपने पसीने में डूब के मर रहा है, वो तो अब भूखे नंगे हो जाएंगे। These things, coming from the mouth, from the Prime Minister of India, जो इतना बड़ा मुल्क है लेकिन दिल इनके इतने छोटे, दिमाग इनके इतने छोटे, विजन उनके पास है नहीं, सिर्फ बातों में। खासकर ये जो मोदी का 15 साल का जो पीरियड रहा है हमारे लिए, दैट हैज बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मैंने 32 साल फॉरेन ऑफिस में गुजारा है, और बहुत से मुल्कों के साथ, बहुत से मुल्कों के सरबराहों के साथ मुलाकातें भी रही हैं, लेकिन मैंने इस किस्म का छिछोरा और फिकल माइंडेड किस्म का बंदा अपने सारे, इवन अफ्रीकन 2 मुल्कों में मैं रहा हूँ, अफ्रीकन लीडर्स भी इससे ज्यादा स्टेट्समैन लाइक होते हैं, उससे ज्यादा विजडम दिखाते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि आई वाज इन अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ नीजर, सैनी कोंचे उनका नाम था। ही वाज आर्मी मैन, ही वाज आर्मी जनरल। सो उसने मुझे कहा कि वी अफ्रीकन्स आर मोर वाइज देन यू। मैंने कहा किस तरह मिस्टर प्रेसिडेंट? वो कहता है देखो, मेरा मुल्क जो है वो 8 मुल्कों के साथ उसका बॉर्डर है, लेकिन हमने सारे अपने बॉर्डर के मसले जो है बाय टॉक्स, मुज़ाकरात के साथ हमने हल किए हैं। और आप और इंडिया के दरमियान पिछले इतने सालों से, दैट वाज सर वो एक चीज आलम रोही साहब, वो बड़ा एक मशहूर माकुला है ना सर, हल नहीं कर सकते।
عالم بری صاحب آپ اپنا نیبر بدل نہیں سکتے ہیں. ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے, ہم بھی ٹاک کرتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ٹاک کرو, پر اس طرح کی جاہل طرح لیڈرشپ سے جو بھارت میں موجود ہے اب نہیں بدل سکتے ہم, ہماری مجبوری ہے. لیکن ایک چیز ہوئی ہے, وہ میں آج ابھی اگلے سیشن میں ضرور ڈسکس کروں گا آپ لوگوں سے. اسد کھرل صاحب, میرا تو آج واحد ایک ہی موقف ہے, طاقت کا توازن شفٹ کیا ہے پاکستان نے اور بتایا ہے اس خطے میں کہ ہو از دا نیو لیڈر. ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, واپس آؤں گا سر آپ سے اسی پر بات. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نریندر مودی دا ٹیررسٹ وہاں پہ تقریر کر رہا ہے بھارت میں, لیکن اتنا ارریلیونٹ ہے ہمارے لیے, اور اب وہ دنیا کو جواب دیں, ہمیں اس کی تقریر کے بارے میں کچھ نہیں سننا. اب دنیا کو جا کے صفائیاں دیتا پھرے, اپنی قوم کو چورن بیچے, بے وقوف بنائے. ہمارے لیے وہ ارریلیونٹ ہو گیا, جواب دے دیا ہم نے, طاقت کا توازن ہم نے شفٹ کر دیا ہے الحمدللہ سے. چودراہٹ بھارت کی سارے ممالک جو ارد گرد ان کی دہشت گردی سے متاثر تھے, بھارتی ہندوتوا دہشت گردی سے جو متاثر ہیں, ان کے لیے بھی آئی اوپنر ہے یہ وار اور اس کے ریزلٹ. اسد کھرل صاحب, طاقت کا توازن بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے افواج پاکستان نے شفٹ کر دیا. بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے, اور یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے یہ پاک بھارت جنگ نہیں تھی. یہ جنگ جو تھی اس میں پورا جو کفار تھا, جو پوری عالمی قوتیں تھی, پوری طرح بھارت کے ساتھ تو شانہ بشانہ تھی, کندھے سے کندھا ملائے ہوئی تھی ہر طریقے سے. جس طرح ابھی عبداللہ گل صاحب جو ہے وہ بھی بتا رہے تھے, معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیلی ٹیکنالوجی دنیا نے دیکھی, چشم فلک نے دیکھی کس طریقے سے میسو لیول پہ اس کو استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں جس طرح فرانس کی ٹیکنالوجی اس کو استعمال کیا گیا, امریکن کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہر حوالے سے انڈیا جو ہے وہ اس نے استعمال کی. تو اس کے بعد اچھا اسد کھرل صاحب ایک کامنٹ کر دیں, ایک کامنٹ اس پہ بھی کر دیں. مجھے تو ایسا لگنے لگا تھا کہ اللہ خدا نہ خواستہ, ہم تو خیر پیس لوننگ نیشن ہے, یہ 2 دن یہ اور لڑنے کی ان کی تو سکت ہی نہیں تھی. خیر 2 دن یہ اور لڑتے تو کسی اور ملک کا استعمال کرنے جاتے, شاید تو فون کر کے ہی کہہ دیتے بھائی مت کرو استعمال, ہمیں بھی فلاپ کرو گے. اچھا اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ بھارت جو خطے کی جو انہوں نے بدماش بنا کے رکھا ہوا تھا, یا بدماش وہ سمجھ رہے تھے خطے کے لیے اس کو, ایک تو اس کی چودراہٹ ختم ہوئی ہے. لیکن اس کی جو چودراہٹ ختم ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو ممالک ہیں ان کا جو بھرم ہے, جو ان کا ایک روب دبدبہ تھا, جو ان کا ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اس کو اس نے بڑا اس کو ان کی بڑی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تذلیل ہوئی ہے. ان ممالک کی تذلیل اس نے کرائی ہے. بھارت کی اپنی چودراہٹ تو ختم ہوئی ہے, اس کی جو ایروگنسی ہے وہ تو ختم ہوئی ہے. اس کے حوالے سے جو اس کے دعوے تھے, جو ساری چیزیں تھیں, وہ ہم نہیں کہہ رہے, الحمدللہ پوری دنیا کا بین الاقوامی میڈیا کہہ رہے ہیں. برطانوی صحافی سے لے کر آپ امریکی صحافی کی بات کر رہے ہیں, آپ برطانوی بڑے اداروں کی سے لے کر بات آپ امریکہ کے بڑے اداروں کی بات کر لیں. آپ دیکھ لیں جس طرح CNN کے جو سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی برملا اس چیز کا اعتراف آیا. برطانوی جو صحافی ہیں, جو ریجنل سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, اس کے ہیڈ ہیں, ایڈیٹر ہیں, ان کی جانب سے آیا کہ پاکستان جو ہے اس نے ہر طریقے سے ہر محاذ پر بھارت سے برتری حاصل کی ہے. آپ دیکھیں ایک طرف تعداد کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, ریسورسز کی بات کریں, حجم کی بات کریں, معاشی جو آپ اگر بات کریں اکنومیکلی آپ بات کریں, تو ہر حوالے سے کئی گنا زیادہ ہم سے بڑا ملک ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, افواج کی تعداد کے حوالے سے, جہازوں کی تعداد کے حوالے سے, اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح اور نصرت جو عطا کی ہے, اس کے لیے پوری قوم کی دعائیں تھیں, پاک فوج کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں تھیں, نمبر 1. دوسرا اس کے اندر جو ہے جو چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر نے جب فجر کی نماز پڑھی اور بنیان المرصوص جو آپریشن کا نام رکھا, اور قرآنک ورسز سے باقاعدہ فجر کے بعد اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ کیا, اور اس کے بعد فتح 1 جو ہے میزائل جب وہ فائر کیا, تو ظاہری بات ہے اللہ اور نبی پاک کا صدقہ اس کی جو فتح نصرت ہے وہ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئی. سر دن کی روشنی میں جواب دیا ہے, دن کی روشنی میں, رات کے اندھیرے میں بزدل لڑتا, دن کی روشنی میں جواب دیا ہے. اچھا ایک اور بڑی چیز ہے اس میں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اگر اجازت دیں تو وہ میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے
کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اس سے پہلے جو آپ نے رات کی تحریکی کی بات کی، اس سے پہلے ہماری جو لائن آف کنٹرول کے اوپر، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو ہماری پوسٹیں تھیں، ہماری سویلین آبادیاں تھیں، ہمارے اور بہت سارے ٹارگٹس تھے، انڈیا باقاعدہ ان کو لاک کر چکا تھا، انڈیا نے باقاعدہ انیشیٹو لینے کے لیے تیار بیٹھا تھا. لیکن جب ہم نے سٹرائکس کی ہے اور اتنی میسیو لیول پر سٹرائکس کی ہیں، ان کی ٹھیک ہے، سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ان کے ایئر بیسز کو، وہ ان کے بھول گئے ڈپوز سر، وہ بھول گئے، ان کے اپنے ہوش گم ہو گئے، وہ اپنے اور ہی. وہ پیچھے ہٹ گئے. سن لیں، وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ بھاگ گئے ہر چیز جو ہے ان کی. اور ایک ایک جہاز جو ہے، ہمارا ایک جہاز 10 جہازوں سے بھاری تھا، ان کے 10 جہاز ہمارا ایک جہاز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. 6-0 سے جس طرح ہم نے میچ جیتا، اور وہ تیار ہے جن کے اوپر وہ اترا رہے تھے، سر وہ اترا میں رہے تو یہ تھے کہ کہتا ہوں، رافل جو 2019 میں مودی کہہ رہا بالکل تھا 2019 کہ میں جو کاش ہمارے تھپڑ پاس کھایا تھا نا، رافل ہوتے. اس سے زیادہ بڑے تھپڑ بلکہ چپیڑیں کھائی ہیں اس بار. عبداللہ اچھا، گل ایک اور صاحب، بڑا جی میں ٹیکنالوجی آتا ہوں کا اسد بھائی آپ کی طرف نا. ایک سوال اور ہے ذرا، ایک کوئی انٹرنیشنل چیزیں ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. عبداللہ بھائی، اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اربوں روپیہ خرچ سکتے ہیں، مہارت خریدی نہیں جا سکتی، اور وہ ہم نے دکھا بھی دیا. ایک تو آپ نے پہلے کہا کہ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، دوسرا یہ جو ڈی جی ایم او کے حوالے سے ہم ذرا بات کریں. رابطہ ہوا، سیز فائر کی وائلیشن نہیں کریں گے، دونوں طرف اعادہ ہو گیا. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس نے اس کی ریکویسٹ کی. دوسرا مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سی ایم خود وہ کہہ رہا ہے، کٹ پتلی سی ایم وہاں کا. دیکھیں، بات تو بڑی واضح ہے، بھارت جو مرضی کر لے. ابھی نریندر مودی نے تقریر کی ہے، اس میں اس نے 10 نکات جو ہے وہ بتائے ہیں، اور اس نے سندھ طاس معاہدے کی بالکل بات نہیں کی. اس نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے مقبول پاکستان کے آزاد کشمیر کے اوپر اور دہشت گردی کے علاوہ کسی چیز سے بات ہی نہیں کریں گے. اور وہی اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ مرغے کی ایک ہی ٹانگ. تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ 1 سال کے اندر، آپ لکھ لیجئے گا، 1 سال کے اندر بھارت کے ٹوٹنے کے اثرات آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری دنیا دیکھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پاگل آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے. پاگل آدمی کو اس کی جو زبان ہے اس میں ہم نے سمجھایا ہے، اور پاگل آدمی اور اس کی پاگل سینا، ان کا جو علاج تھا نا وہ صرف فجر کی اذان سے لے کے ظہر کی اذان تک تھا. یہی ان کا دم تھا، یہی ان کا خم تھا. اللہ کا شکر ہے، میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ سب اللہ کے معجزات ہوئے. ایک دفعہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی وہ غزوات یاد آ گئے جس کے اندر ہمیشہ قلیل تعداد اور کم وسائل کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست کی بجائے فتح سے ہمکنار کیا. یہ جو تعداد کے اوپر غرور کرتے ہیں، یہ کبھی کوالٹی پہ بھی بات کریں. بہت جلد نریندر مودی اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوگا کہ کاش ہمارے پاس پاکستانی پائلٹ ہوتے. تو بات ٹیکنالوجی کی نہیں، اٹ از دا مین بیہائنڈ مشین. جو پیچھے آدمی ہے وہ کون ہے. اس لیے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنس آیا تو اس کے اوپر جو ہے پھر مودی نے SOS میسج بھیجا. حالانکہ یہ سب کچھ کیا کس لیے تھا؟ چند گھنٹے پہلے جب ہمارے جو بیسس پہ اٹیک ہوا تو جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بیان آیا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین نیوکلیئر جنگ کا خطرہ نہیں ہے. یہ ایک قسم کا پیغام تھا بھارت کو کہ بس ٹھیک ہے، نیوکلیئر جنگ نہیں ہوگی. اگلے دن پاکستان نے صبح جو ان کو دھونا شروع کیا، ساتھ اس دھلائی کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی کہ نیوکلیئر اثاثاجات کے جو ذمہ داران ہیں ان کی میٹنگ کال ہوئی، اور ان کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ جو چاہیں وہ کر لیں، اپنی مرضی کا ہتھیار، اپنی مرضی کی جگہ، اپنی مرضی کا وقت جو ہے اس کو آپ چنیں. یہ وہ وقت تھا جب نریندر مودی اور اس کی کابینہ اور اس کے تمام سروسز چیفز بنکر میں جا کے گھس گئے، نیوکلیئر بنکر میں اپنی قوم کو چھوڑ کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فوراً جے ڈی جو مارکو روبیو تھے امریکن وزیر خارجہ، انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو فون کر ڈالا. جنرل صاحب سے جو ان کا توقع کے برعکس جواب ملا. جنرل صاحب نے کہا کہ نہ ہم نے شروع کیا ہے، اور ابھی تو ہم نے صرف دفاع کیا ہے، جواب سود سمیت دینا باقی ہے. یہ سننا تھا کہ مارکو روبیو صاحب کے پیروں تلے زمین کھسکی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو شروع نہیں کی، جس نے شروع کی آپ اس سے بات کریں. اور پھر بھارت کی خواہش کے اوپر
उसके तरले और मिन्नतों के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मामलात हमारे नायब वजीर आजम तक पहुंचे और मामला जो है हमने वक्ती तौर पर टाल दिया। एक बात मैं आपको ये बड़ा वाज़ेह बता दूं कि दुनिया में ये वावेला था कि जी शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने उनको रवायती और गैर रवायती दोनों जंगों के ऊपर जो है वो एक दफ़ा बता दिया। और इस बार मैं समझता हूं कि हमारा वजारत खारजा जो है वो भी ऑफेंसिव जो पॉलिसी थी उसके ऊपर मौजूद था। नहीं, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया जी। अब जो देखने वाली बात यह है कि ये हम जंग जो है ये क्योंकि मामलात चलेंगे, अभी जैसे वो कह रहे हैं कि पानी के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, और हमने जो है वो अब हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी उल्टा लटक जाए। मगरबी मीडिया ने लिखा है कि यूएस हैज रेस्क्यूड इंडिया, यानी कि अमेरिका ने भारत को बचा लिया, रेस्क्यू जी, कर पूरी लिया। दुनिया कह रही है। देखिए अब भारत ये कितने दिन छुपा लेगा, ये दुनिया लिख रही है ना, सबको पता है कि कौन क्या था। देखें यही होता है अल्लाह ताला के आगे हमें, इसीलिए मैं कहता हूं कि सजदा रेज होना चाहिए, हमें जो है वो तकब्बर नहीं करना चाहिए। बाकी यह है कि हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होके खड़ा होता है किसी भी दुनिया की ताकत के सामने, इस बार दुनिया की 4 न्यूक्लियर ताकतों के सामने पाकिस्तान खड़ा था। ये इतना बड़ा मोजज़ा है कि जिसकी इंतहा नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हुकूमत चीन का, जिनकी जो ऐसी सपोर्ट जो देखने में कभी नहीं आई, मैं समझता हूं कि वो भी लायके तहसीन है, उनकी टेक्नोलॉजी भी। वो और सिर्फ हमारी भाई कहते ही नहीं है, वो आयरन बिरादर बन के दिखाया। देखे ना, जो कलमा गो नहीं थे उन्होंने हमारा आनी भाई बन के दिखाया। बात तो ये है, लेकिन बात ये यहाँ खत्म नहीं होती, हमें चौकन्ना रहना है। नरेंद्र मोदी और उसकी भारत सरकार फरेब, धोखा और मक्कारी के ऊपर जो है वो कायम है। ये उनकी चाणक्य पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी आज है, कल नहीं होगा, कोई और आएगा, भूत मरेगा तो परीत जागेगा। याद रखिए कि हमारा जो मामला लेकिन है सर एक वो है चीज है, हिंदुत्व माइंडसेट के साथ है, हिंदुत्व माइंडसेट के साथ है। हमारा मुकाबला चाणक्य की पॉलिसी के साथ है। जब तक ये नहीं खत्म होगा, भारत नित नए जो साजिशें हैं बुनता रहेगा। दो ही बातें मैं आखिर में बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। दो ही बातें हैं असलान भाई। पहली बात यह है कि जिस बुनियाद के ऊपर मामला शुरू हुआ वो था पहलगाम। हमें इंडस वाटर ट्रीटी और जंग में कौन जीता और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सब को छोड़ के हमें ये बात करनी चाहिए कि जिसकी वजह से जंग मुसल्लत हुई, आप पहले वो सबूत फराहम करें। आप इधर उधर की आएं बाएं शाएं न करें, क्योंकि हम आपसे सबूत जानना चाहते हैं। और ये मामला हमें यूनाइटेड नेशन में लेके जाके आजाद इंक्वायरी डिमांड कर देनी चाहिए। दिस इज नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आप अपने मुल्क में अकलियतों के ऊपर जो है बाकायदा मिसाइल फायर करते हैं ब्रह्मोस। आप जो है वो इतने बुचर ऑफ गुजरात तो थे, अब आप बुचर ऑफ जो है इंडियन पंजाब भी हो गए हैं। आपके ऊपर इंटरनेशनल अदालत में मुकदमा कायम होना चाहिए, पाकिस्तान को ये मुकदमा लेके जाना चाहिए। और सिखों के कत्लेआम जो कि उनकी माइनॉरिटी है, आप जरा एक लम्हे के लिए मेरे ये जितने 2 भी पॉइंटर्स नाज़रीन बहुत हैं, स्ट्रांग है अब्दुल्ला गुल साहब, मेरे नाजरीन जो सुन रहे हैं, मैं उनसे दस्तबदस्ता गुजारिश करूंगा कि ईमेलों के जरिए दीगर के जरिए आप एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं। और अगर ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई वाकया होता तो अब तक यूनाइटेड नेशन की फौजें पाकिस्तान पे चढ़ चुकी होती, दुनिया की फौजें हमारे ऊपर बमबारी करना शुरू हो चुकी होती। लेकिन इंडिया के मामले पे आप देख लें कि कुरान क्या कहता है कि यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, बात खत्म। और आप देखें कि पूरी दुनिया में से किसी ने सिखों के मामले पे लब कुशाई तक नहीं की। ये है बात यह है कि जब जो मुसलमान हैं, हम कब समझेंगे, हम शिया सुन्नी की तफरीक में बैठे हैं, हम मसलकों की तफरीक में बैठे हैं। हमें ये सोच लेना चाहिए कि दुनिया हमें मुसलमान समझती है और गैर मुस्लिम। ठीक है, यानी यहाँ से बात अब आगे जानी चाहिए। और बात हमें आलम बरूई साहब, पहलगाम वाकया पहली बात बहुत सही, उसकी आज़ादाना तहकीकात हम तो कब से कह रहे हैं जिसको बुनियाद बनाकर ये किया। और दूसरा जिस तरह से वो भारत के वहाँ जो सिखों का पंजाब है उस पर जिस तरह इन्होंने अपने ही मिसाइल मारे, तो ये बड़ी अहम चीज़ें, 2 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाएं। आलम बरूई साहब क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा शुरू से जो नैरेटिव था उस पहलगाम जो इंसिडेंट उसके बारे में,
हमने तो कहा था कि इसका कि जो है इसका आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसमें जो भी यानी मुल्क आप शामिल करना चाहें, हमें कोई इतराज नहीं है, न्यूट्रल किस्म के मुल्क शामिल करके आप करवा लें। दिस वाज अवर नैरेटिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से हमने ये स्टेट लिया हुआ था, आज भी इसी स्टेट पे कायम है। लेकिन इंडिया वाले उस तरफ जा नहीं रहे थे, बल्कि उनकी नीयत जो है वो था मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, मिलिट्री तसादुम का। अपने वो सिचुएशन को उस तरफ ले जा रहे थे, आकर ले गए। उसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया। आप सुरखरू हुए, आपकी फौज ने बड़ा अच्छा काम किया, आपके एयरफोर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, और आपने उनकी एयरफोर्स को बिल्कुल एक लिहाज से ग्राउंड कर दिया। वो डरते थे इवन आसमान में उड़ने फिरने के बारे में भी। तो सवाल अब ये है कि आपने अमेरिकन से कहने पे सीज फायर तो कबूल कर लिया, उन्होंने भी कबूल कर लिया, और फिर ये था कि अब मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान किसी न्यूट्रल क्या कहते हैं मुल्क में, किसी गैर जानिबदार मुल्क में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा मुल्क जो दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो, हमें भी और इंडिया को भी। अब सवाल ये कि वही मुल्क जो है मुज़ाकरात का जो एजेंडा है वो बनाएगा, वो मुल्क बनाएगा। हमने देखा कि तालिबान और जब यूएसए के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो दोनों ग्रुप्स की रजामंदी से जो एजेंडा तय किया, दोहा वालों ने किया, कतर वालों ने किया, फिर उसी को फोकस बना के उस पर फोकस करके उन्होंने मुज़ाकरात किए। अब सवाल ये है कि वो एजेंडा बनेगा। हमारी कोशिश तो ये होगी कि कश्मीर शुड बी ऑन द टॉप, वो एजेंडा का पहला आइटम होना चाहिए कश्मीर, क्योंकि कश्मीर रूट काज है। जितने भी हमारे और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कश्मीर की वजह से जो है ना वो ज्यादा वो खराब हुए हैं, वरना छोटे छोटे हम गुफ्तगू के जरिए शायद हल भी कर सकते थे। ठीक हो गया। कश्मीर विल बी। और एक मैं आपको ये बता दूं कि इस सूरत हाल के बाद, ये जो सूरत हाल गुजार के हम आ गए हैं, इस कौम का ये हाल है कि अगर आप कश्मीर के मसले को बैक बर्नर पे रखेंगे या किसी नंबर 2 करेंगे, नंबर 3 करेंगे, तो आई टेल यू वन थिंग कि आपकी कौम जो है, आपके लोग जो है, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। कोई गवर्नमेंट कैनॉट अफोर्ड टू डू दिस। ठीक है, यानी डायलॉग स्टार्ट करने हैं, बात शुरू करनी है, टेबल पर आना है, तो नंबर 1 एजेंडा कश्मीर है, फिर बाकी चीज़ों पर हमने बात करी, क्योंकि लड़ाई ही इसको लेकर। और मैं ये पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी थोड़ी सी आप हज़रात से भी बात करूंगा। अब्दुल्ला गुल साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। रियर एडमिरल सलीम अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। ज़रा हमारी जो नेवी के हवाले से हरबी तैयारियाँ हैं, जितने हम इत्मीनान में हैं, जितना हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, हम ज़रा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ को क्या अफादियत है इसकी, और ये जो नीले पानी है इसकी इकॉनमी को लेकर भी थोड़ी सी बात करेंगे। वापस आते हैं, फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। रियर एडमिरल सलीम अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सलीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एक तो बहुत मुबारक सारी कौम को और आप लोगों की मरहून मिन्नत। आज हम ज़रा अल्लाह ताला की पूरी मदद के साथ सर अपना फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। सर बताएं ज़रा, हमारी नेवल तैयारियां कैसी थीं, हमारी नेवी के पास जदीद हथियार कैसे हैं, पूरी दुनिया मान गई है, हमारी हरबी तैयारियां कैसी हैं, और हमारी ये नीले पानियों पर नज़र कितनी गहरी है? शुक्रिया अरसलान। मैं ये कहूँ कि अपना जो पाक बहरिया है वो उनका रोल और वो चीज़ें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि अब आप देखें कि जो रोल है वॉर के अंदर, वो नेवी का ये होता है कि जो पोर्ट्स और हार्बर्स होते हैं उनको खुला रखें, जो हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हमारी तिजारत है,
کیونکہ 95% تجارت ہماری سمندر کے راستے ہوتی ہے. پورا پاکستان اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, پورے پاکستان کی مشینری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کو کھلا رکھا جائے اور جو سیورڈ سائڈ سے کوئی بھی کسی قسم کا چیلنج یا تھریٹ ہو اس کو نیوٹرلائز کیا جائے اور اس ایریا کو سیف رکھا جائے. یہ تو بیسک رول ہے بحریہ کا. آپ نے اس کے دوران دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے سے 4 سے 5 گنا بڑا بحری بیڑا ہے ان کے پاس, ہندوستان کے پاس. ان کا سالانہ بجٹ $3 ارب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نیوی ہے. اور اس نے کیا کیا ان دنوں میں جو ہمارے ساتھ جو یہ ابھی جو ہو رہا تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اپنا جو ہے اٹیک کر سکیں سیورڈ سائڈ سے. انہوں نے اپنا طیارہ بردار جہاز جو بڑے, انہوں نے اس سے کہا کہ وہ شمالی بحر عرب کی طرف آ رہا ہے, تو کہاں سے رہا ہے, اس کو 600 کلومیٹر دور 700 کلومیٹر دور رکھا ہوا تھا. اور ان کے جو ویپنز آن بورڈ ہیں جو کہ اس کے, تو ان کی جو رینج ہے اس کے لیے اس کو کم از کم 250 کلومیٹر آگے آتا تو وہ کچھ کر سکتا تھا پاکستان کے اوپر. لیکن اس کو بھی پتا تھا, اور یہ تھریٹ تھی. اور پاکستان بحریہ کی جو آپریشنل اور دوسری ڈپلائمنٹ تھی, ہم نے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فل تیاری کی ہوئی تھی. پہلے ان کا ایک وہ جو تھا اپنا لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ, اس کو ہم نے ٹریک کیا. ہم نے اس کو ہر جو میری ٹائم اویئرنیس ہے, مطلب وہ جہرینا کے اندر کیا ہو رہا ہے سمندر کے اوپر, وہ ساری جو اویئرنیس تھی وہ ہم نے اکٹھی کی ہوئی تھی. ہمیں ایگزیکٹلی پتا تھا کون کدھر ہے. تو اس لحاظ سے پاک بحریہ نے بہت بڑا کارنامہ ہے کہ تھرو آؤٹ ان دنوں کے اندر کوئی بھی جو ہے سمندر کے راستے پاکستان پہ اٹیک نہیں ہوا. الحمدللہ. اچھا میں سلیم اختر صاحب 2-3 چیزیں اس میں, ایک تو آپ نے ان کے INS وکرانت کا ذکر کیا, میں ذرا اس کے مقابلے میں ہماری صلاحیت بھی پوچھوں گا. پھر آپ سے ذرا پوچھوں گا کہ ایک تو ہماری لاہور سی پورٹ ہمیں نہیں پتا تھا, ان کو پتا ہے, چلے وہ بھی سیف ہے, اللہ کا شکر ہے. میں ذرا اس پر بھی آپ سے بات کروں گا. وہ انہیں پتا تھا, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, ہم نے دیکھی نہیں ہے لاہور کی کوئی سی پورٹ, لیکن ان کو پتا تھا. بڑی اچھی ان کی انٹیلیجنس تھی. عالم بروئی صاحب ایک چھوٹا سا آپ سے, سر وہی میں نے بات کرنی ہے, پھر ذرا دونوں حضرات سے بات کروں گا میں, اسد کھرل صاحب سے بھی اور ان سے بھی. سر یہ جو ایجنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں ذرا اقوام متحدہ میں اس کو لے کے جانا کتنا ضروری ہے, خاص طور پر پہلگام واقعے کی تحقیقات کو؟ کس سے سوال کر رہے ہیں آپ؟ سر آپ سے. دیکھیں وہ بہت ضروری ہے. اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ سارا جو قصہ انہوں نے کھڑا کیا اس کی بیسس پہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے پلوامہ میں 2019 میں بھی اسی طرح انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا. بعد میں یہ بھی ظاہر ہوا تھا کہ اس میں جو انوالو تھا وہ مقبوضہ کشمیر کا بندہ تھا, اس کے خاندان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا, تو اس نے وہ خودکش حملہ کیا وہاں پہ ان کے اوپر, فوجیوں کے اوپر. اور ابھی بھی جو ہے نا ایسی اڑتی ہوئی خبریں انہوں نے چھوڑی, فیڈ کیا بلکہ کہ شاید وہ جو ٹیررسٹ تھے, 2 تھے 3 تھے, جتنے بھی تھے انہوں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا سر. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, مجھے آپ سے بھی پوچھنا. اسد کھرل صاحب آپ سے بھی یہی چیز جاننا چاہوں گا, ہمیں کتنی اس وقت اس کی امپورٹنس پر زور دینا چاہیے. یہ جو انہوں نے ایک واقعہ گھڑا ہے, جعلی پہلگام کا واقعہ, اس کی آزادانہ شفاف تحقیقات بین الاقوامی سطح پر کرنے پر ہمیں کتنا زور دینا ہوگا؟ ان کا اپنا انڈین میڈیا, ان کے اپنے ادارے ان کے ذمہ داران قرار دے چکے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پوری دنیا ان سے, اور ان کی اپنی قوم اور ان کے اپنے لوگ ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں. اس کے بعد کچھ ڈرامے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا آپ کے پاس سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا اور یونیٹلی, اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ایک جنگ کا ماحول اور سارا جو کیا اور حملے کی اور جو تماشا کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو معاملہ ہے اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 2 ملکوں کی جنگ نہیں تھی. میں پھر یہ بات واپس آنا چاہوں گا کہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو امریکہ بیچ میں آیا ہے, اس نے بیسیکلی کو پاکستان کو ریسکیو نہیں کیا, پاکستان کو فیس سیونگ نہیں دی. اس نے بیسیکلی, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے انڈیا کو ریسکیو کیا, ان کو فیس سیونگ دی. انڈیا جو ہے وہ پاؤں پڑا, اور جس طریقے سے سیز فائر والا معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے جس طرح بیک کیا, اور جس طرح سفید انہوں نے جھنڈے لہرائے,
یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے موجود ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں. ہم نے جتنی چیزیں بھی کی میڈیا میں شیئر کی, ہماری آرمی نے جو بھی کچھ بھی کیا پوری دنیا کے سامنے کیا اور بتایا, دکھایا اور سنایا. ایک ایک چیز جو ہے اس کے ایویڈنس پیش کیے. انڈیا کی جانب سے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی گئی جس طرح آپ نے پہلگام کی بات کی ہے. اب معاملہ یہ سارا معاملہ ہوا کیوں؟ یہ عالم جو کفر ہے وہ کیوں اس پر لرزہ طاری تھا؟ وہ اس لیے طاری تھا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ پاکستان وہی ملک ہے جس نے اس وقت دنیا کے سپر پاور رشیا جو ہے اس نے کس طریقے سے اس کے ٹکڑے کیے اور کس طریقے سے اس ملک کی فوج نے, اس ملک کی ایجنسی ISI نے, اور امریکہ اس وقت ہمارا الائی تھا. اور جس طرح ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز یا ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے, وہ جذبہ کہاں سے انڈیا لائے گا؟ جب پائلٹ کو ڈیتھ فرنٹ سائن کرنے کے لیے کہتے تھے تو وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی. اسد کھرل صاحب ایگزیکٹلی میں بار بار اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ پیسوں سے آپ ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں, مہارت نہیں خرید سکتے. مہارت پیسوں سے نہیں آتی ہے. اور اچھا, ہم نے ذرا سپریمیسی کی بات کرنی تھی کہ جی بھارت اتنا بڑا ملک, اتنا سارا کچھ, وہ طاقت کا توازن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آرم فورسز نے شفٹ کر دیا ہے. سلیم اختر صاحب, سر ذرا ہم جاننا چاہیں گے یہ INS وکرانت جو اتنا انہوں نے واویلا کیا ہوا تھا اور جس طرح کی جعلی خبریں, وہ تو میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا کہ لاہور والا انہوں نے میڈیا پر چلایا, آپ نے کس قسم کے لوگ ہیں, خیر وہ تو الگ ہی ایک مذاق اڑوا رہے ہیں دنیا کا. سر INS وکرانت کے آگے نہ آنے کی اہم ریزن ہمارے پورا وہ ریڈار پر تھا, ہمیں دکھ رہا تھا, ہم نے اس کا وہ اس دن پریس کانفرنس میں پورا ڈیجیٹل ثبوت بھی دیکھ لیا ہے. اور دوسری ریزن کیا تھی, کس بات سے اتنا ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا؟ جی ہاں, میں اس میں اکثر یہ بتاؤں کہ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈین نیوی کی اور پاکستان نیوی کی, انڈین نیوی کا ان کا ڈاکٹرین کیا تھا؟ ان کا ڈاکٹرین یہ تھا کہ ہم اپنی نیوی کو اتنا زیادہ اس میں نئے انڈکٹ کریں, پلیٹ فارم اتنا مضبوط بنائیں کہ ہم پاکستان کی جو ہے نا اس کو اسٹرینگولیٹ کر دیں, ان کی تجارت اور ہر چیز کو بند کر دیں, اور ان کو جو ہے نا جیسے گھٹنے ٹیک دیں. یہ ان کی سوچ تھی. اب یہ INS وکرانت جو ہے اور اس کے ساتھ جو سپورٹ شپ پورا بحری بیریا جو یہ 700 کلومیٹر دور کیوں رہا؟ کیونکہ ان کو بھی ڈر اور خوف ہے. ہماری بھی آپریشنل ڈپلائمنٹ جو اب دوزوں کی ہے, جو ہمارے جو سرفیس یونٹ ہیں, جو ہمارے ایویشن یونٹس ہیں, ان سے ان کو خطرہ تھا. اور ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم اگر یہ انہوں نے ڈبو دیا یا اس کو ڈیمیج کر دیا تو اس سے ان کا morale جو ہے نا وہ بالکل گٹوں میں آ جائے گا. ہم نے پہلے بھی جنگوں میں دیکھا کہ اس میں انہوں نے جو بحری بیڑے کو آگے لانا, پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ شمالی بحر عرب کی طرف آ رہا ہے, لیکن بعد میں جب ویریفائی کیا تو پتہ چلا وہ اتنی دور ہے کہ وہ اپنے اس کے فائرنگ جو ہے ویپنز کی رینج میں ہی نہیں ہے. تو اس میں ہم کریڈٹ دیں گے پاک بحریہ کو, اس میں ہمارے نیول چیف کی جو ویژن ہے کہ جو ہم نے ایک بیلنس جو ہے فلیٹ تیار کیا جس میں ہر طرح کی ریسورسز, ہر طرح کی جو ہے نا قابلیت تھی کہ جو اتنے بڑے جو ہے دشمن کو وہ ٹیک آن کر سکتا ہے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی اس کے علاوہ بلکہ ہمارے جو سدن اس میں جو جس کو یہ فلینک کہتے ہیں, اس میں ہمارا وہ جو ایئر فورس کا پورا اسکواڈرن ہے ادھر جو کہ سیورڈ سائٹ پہ جو ہے اٹیک کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھا. اور اس سارے جو واقعات ہیں اس میں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ تینوں سروسز کی جو تھی نا انٹیگریشن وہ بڑی زبردست اور کوارڈینیشن وغیرہ تھی. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, ہم نے بھی اتنی سروس میں 40 سال گزارے ہیں, اتنی اچھی کوارڈینیشن تینوں سروسز کی جو ہے وہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے اور یہی ہماری کامیابی کی وجہ مجھے نظر آتی ہے. سر تھوڑا سا میری ٹائم سیکیورٹی, اس کی اہمیت اور بھارت سے میں کتنا چوکنا رہنا ہے خاص طور پہ نیول اسپیکٹ میں؟ دیکھیں جی, میری ٹائم سیکیورٹی تو ایک براڈر وہ ٹرم ہے جس میں دیکھیں آج کل جو ہے نا میری ٹائم چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میری ٹائم چیلنجز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا اس کو دفاع کرنا ہے, ہم نے اس ریجن کو پیسفل رکھنا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا جو میری ٹائم ٹیررزم آج کل پائریسی ہے, ہیومن ٹریفک اسمگلنگ, ڈرگ اسمگلنگ,
یہ بھی سارے چیلنجز اس کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. اس میں جو ہے یہ علاقہ ہمارا جو نارتھ عربین سی ہے یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے کہ اس لحاظ سے دنیا کا 40% جو ہے نا تجاری ادھر سے آئل اور یہ سب جا رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو پیسفل رکھنا یہ اس میں پاکستان نیوی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جو سولوشن میری ٹائم کمپین پلانز ہیں ان کا حصہ ہے دوسری ایکسٹرا ریجنل فورسز کے ساتھ مل کے, اور وہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کو پیسفل رکھا جائے. اور پاکستان کی تجارت کیونکہ 95% سمندر کے راستے ہے, ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس خطے کو بالکل پیسفل امن کا وہ رکھیں, اور اس کے ساتھ جو الحمدللہ سے, اور ہم اس میں بڑے ہی بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ریئر ایڈمرل سلیم اختر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں نیوی کے حوالے سے تمام حربی صلاحیتیں کتنی ہیں, سرویلنس ہماری کیسی ہے, میری ٹائم سیکیورٹیز پر بڑا اہم چیز ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ تمام حضرات کا. ناظرین کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیں.